اب نمبر 3، یہ بھی وہ صادر ہونے والے اعمال میں نتیجہ ہے ایمان کا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل صرف اللہ پر۔ یہاں پھر وہی بات آئے گی، یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پورے نظام کو اسباب و علل اور اس کے نتائج و عواقب، کاز اینڈ ایفیکٹ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، گویا کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے۔ آپ کے پاس کوئی ذرائع موجود ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، آپ کو معلوم اطمینان ہے، کار کھڑی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے، میں نے اس کی سروس بھی کرا لی تھی، ٹینک بھی فل کرا لیا تھا، اب صبح اٹھوں گا چل دوں گا۔ اسباب موجود ہیں، لیکن اگر وہ مسبب الاسباب نگاہ سے اوجھل ہو گیا، یہی محجوبیت ہے۔ نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، نہیں جا سکتے، لاکھ اسباب موجود ہوں، آپ کے ہاتھ میں سوکھا کاغذ ہے اور دیا سلائی ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس آگ جس طرح چاہیں گے اس کاغذ کو جلا دیں گے، آپ اللہ سے دور ہو گئے، محجوب ہو گئے، آپ نے اللہ کی نفی کر دی، پھر تو سارا معاملہ اسباب و وسائل کا ہو گیا۔ مسبب الاسباب جو ہے وہ تو آؤٹ آف ڈسکشن، بحث سے خارج از بحث ہو گیا، اور وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یہی تو ہے محجوبیت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سلسلہ اسباب و علل ہے، لہذا ہوتے ہوتے ہمارا پورا بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اسباب و وسائل کے ساتھ جم جاتا۔ یہ ہے ایمان کی نفی۔ جان لو کچھ نہیں ہو سکتا، خواہ سارے اسباب جمع ہو، نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کوئی اسباب نہ موجود ہو اور وہ نتیجہ برآمد کر دے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور یہ ایک برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، ایک یقین، کنوکشن، لیونگ کنوکشن اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ صورت ایمان ہے، شکل ایمان ہے، لفظ ایمان ہے، اقرار باللسان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ حقیقت ایمان جو اللہ پر توکل، وہ اسباب و وسائل، یہاں بھی دیکھیے وہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اسباب و وسائل سے مستغنی ہو جائیں آپ، یہ بات غلط۔ اسباب و وسائل پر بھرپور محنت کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ نتیجہ ان سے نکلے گا۔ نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے نتیجہ پیدا کر دے، اور اللہ نہ چاہے تو سارے اسباب موجود ہو، نتیجہ برابر نہیں ہو۔ یہی بات سورہ کہف میں کہی گئی حضور سے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی نہ کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ ہماری تہذیب اور ہمارے مجلسی جو ایکسپریشنز ہیں، ان میں جو یہ الفاظ آئیں، یہ ایمان کے مظہر ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کوئی کام بندہ مومن نہیں کہتا مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر، یہ میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، در حقیقت یہ ہمارے اس ایمان باللہ کی ایکسپریشنز ہیں جو مختلف کیفیات کے اندر، آپ نے کوئی خوبصورت شے دیکھی، سبحان اللہ، شے کی تعریف نہیں کر رہے، شے میں خوبصورتی اللہ کی عطا کردہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، تو تعریف شے کی نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی۔ پانی پیا، پیاس بجھی، پانی کی مدح نہیں، الحمدللہ، اللہ کی تاثیر ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی۔ اللہ چاہے تو لاکھ پانی پیے چلے جائیں، اور استسقاء کے مرض میں ہوتا ہے پیے جاؤ، پیاس نہیں بجھتی۔ پانی کی تاثیر تو ہے، آپ محروم ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں غذا کا کام دوں، تقویت کا ذریعہ بنوں، یا زہر بن کر لگ جاؤں۔ اسی لیے میں نے وہ جملہ سنایا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فی الحقیقت کوئی فاعل اور مؤثر حقیقی موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کے لفظ کے اگرچہ یہ بڑی لمبی بحث ہے، اللہ الہ سے بنا ہے یا علیحدہ جامد کوئی شے ہے، یہ بحث لمبی ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جا سکتا، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے جو مختلف
آراء ہیں اس لفظ کے الہ کے مادے کے بارے میں، اس میں سب سے بڑی شے ہے علیہ الفصیل الی امہ، علیہ یلہ، اس کے معنی کیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کسی جانور کا، بکری کا بچہ، گھوڑی کا بچہ دودھ پیتا ہوا، ابھی دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا، آپ نے اسے کہیں باندھا ہوا ہے رسے سے، رسہ جیسے ہی کھل جائے گا اس کا وہ دوڑتا ہے، لپکتا ہے اپنی ماں کے تھنوں کی طرف، ایسا تیر کی طرح جاتا ہے، یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، اپنی کسی مشکل کی کشائی کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے علیہ یلہ کا اصل مفہوم، سب سے بنیادی۔ ویسے اس کے بڑے اونچے مفہوم بھی ہیں، جیسا کہ میں ابھی جو پہلے سوال جواب کی نشست ہو رہی تھی اس میں عرض کر رہا تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو سب سے بنیادی ہے لا معبود الا اللہ، معبود وہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو روزی رساں ہے، جو ہماری تمام تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے، وہ ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں میں انسان رجوع کرتا ہے، کیوں؟ کہ یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو جان لو کہ یہ مقام سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تکلیف کا رفع کرنا ہے تو اس کی طرف رجوع کرو، مشکل کو حل کرنا ہے تو اس کی جناب میں التجا کرو، کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس سے مانگو۔ فرمایا کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو، کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں اپنی عزت نفس، اپنے شرف انسانیت کو دھتیلی پر رکھ کر کسی اور کے سامنے پیش کرتے ہو؟ وہ چاہے گا تو ٹھوکر مارے گا اور تمہاری پوری عزت جو ہے وہ گلی میں پڑی ہوئی ہوگی۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ جس کے قبضہ قدرت میں ہے پوری کائنات، اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جس کی انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بغیر اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں کسی اپنے ہم جنس اور ہم نوع کے سامنے، ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ مت مانگو کسی سے کچھ، اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو۔ اول تو یہ ہے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں، مانگنے میں بھی فرق ہے۔ معرفت کے مراتب ہیں، ایک مقام وہ ہے جہاں سوائے ہدایت اور استقامت اور مغفرت اور رحمت کے اور کچھ نہیں مانگ سکتا انسان۔ کیا مانگوں؟ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں کیا بتاؤں؟ میں مانگوں گا یہ دے دے یا یہ کر دے، کیا پتا وہ شے میرے حق میں مفید ہی نہ ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ میں کہوں گا اس سے مجھے بچا دے، میں بے وقوف اپنے فائدے پر لات مار رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیر کے اندر ہو، تو کیا مانگوں؟ زبان بند ہو جائے گی، کچھ نہیں مانگے گا انسان سوائے پروردگار ہدایت دے، رب زدنی علما، پروردگار علم میں اور اضافہ فرما، پروردگار معرفت کی اور گہرائی عطا فرما، پروردگار استقامت عطا فرما، پروردگار کوئی خطائیں جو ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ سوائے اس کے کچھ نہیں مانگ سکتا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات سے میرا وہ پروردگار مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھے کس شے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کس شے میں میرا خیر ہے، کس شے میں میرا شر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو مانگو کیا؟ لیکن چلیے اس درجے معرفت پر آپ نہیں ہیں، نیچے ہیں، تو جوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ تو یہ جان لیجئے توکل، بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہ ہے۔ یہ ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے، وسائل و اسباب، اشخاص، یہ میرا بھلا کر دے گا، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے، اس اپنے آفیسر کی خوشامد کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ خراب نہ کر دے، فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو دھیلا کرا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں، اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا، اللہ کو جانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ مانتا ہوں، حقیقت میں نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہوتا تو اس کا توکل، اس کا بھروسہ۔ دیکھیے یہی بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ لب لباب ہے تورات کی تعلیمات کا،
ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا۔ جہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے، توحید کی نفی ہو گئی۔ اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا، کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا، چند کو آ گیا ہوگا، ظاہر بات ہے یہ خیال محمد الرسول اللہ کو نہیں آ سکتا، ابو بکر یا عمر کو نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ 12,000، 10,000 تھے جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور جو مکے میں ایمان لائے طلقاء، اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے، اس لیے کہ رعایا ہے اب تو مسلمانوں کے مطیع 12,000 کا لشکر۔ لیکن کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، وسائل و اسباب پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ جب حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے وہ والیز آئی ہیں، تیروں کی بوچھاڑیں، وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان، وہ جو تیروں کے آئے ہیں، بارش تیروں کی، بھگدڑ مچ گئی۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں تو 30-40 کی فگر آتی ہے، بعض میں یہ ہے کہ 300-400 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ، باقی سب ادھر ادھر تتر بتر۔ حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں۔ میری نبوت جو ہے وہ کسی کثرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں، اور میں میدان میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے پکارا، الی عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب الشجرہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ لپکو میری طرف۔ اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے، کہاں ہو؟ آؤ میری طرف۔ پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیہ۔ لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں مشیت اذن اور اذن رب کو دیکھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نفی کر دو۔ مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے گی، انتقام ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، سب نظام وہ دنیا کا رہے گا، لیکن جان لو کہ کوئی شے نہیں آ سکتی تھی اگر اذن رب نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا، وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ برآمد کر دے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے حد امکان تک کوشش کرو، اسباب و وسائل فراہم کرو، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ۔ اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور پھوڑ کر اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرتا تو نو سائنس کوڈ بی پاسبل، سائنس تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ قوانین طبیعیات، ان کی یہ ساری دریافت اور ان کے یہ استعمالات اور ایکسپلائٹیشن، یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ اسباب و وسائل کے ساتھ یہ قاعدات چل رہی ہے۔ اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ کو معطل کر کے بٹھا دیتے ہیں ایک طرف، اور اسباب و وسائل ہی پر بھروسہ اور اسباب و وسائل ہی کے ساتھ وابستہ، اور تمام چیزوں کو بھی انہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے اللہ کو، جو کچھ آ رہا ہے مسبب الاسباب کو دیکھ لیجئے کہ مشیت اس کی ہے، چاہے کسی ذریعے سے آیا ہو۔ دیکھیے ایک عجیب بات اور بتا دوں آپ کو میں، قرآن مجید میں فتنے کی 3 نسبتیں آئی ہیں۔ ابو جہل مار رہا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ بھی کہا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا،
بے شک وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، لیکن فتنہ اصلاً کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ چاہے تو ابھی ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جائے، ابو جہل کے ہاتھ کٹ جائے، کچھ نہ کر سکے وہ۔ یہ اذن تو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ میرے بندے کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لے لو جتنا لینا ہے۔ لہذا فتنے کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور اس میں فرمایا فَتَنَّا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا، ہوا ہی نہیں کہ آزمائے نا، فتنہ ہم نے آزمایا۔ نمبر دو، فتنہ ان کا ہے، فتنۃ الناس، جو لوگ آزما رہے ہیں۔ اور آخری بات کیا ہے جو سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، فتنے میں تو تم اپنے آپ کو خود ڈالتے ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اگر تمہیں جان کی محبت زیادہ ہو گئی ہے اللہ کی محبت سے، مال کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ اب فتنتم انفسکم، فتنہ ہم نے فتنے میں ڈالا، اور فتنے میں ڈالنے والے وہ لوگ، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ایک ہی لفظ فتنہ ہے، نسبتیں تین ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے، اس کے بھی دو کمپوننٹس۔ جو صادر ہو رہا ہے وہ ایک طرف تو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ہو، اور نمبر دو محنت مشقت اپنی جگہ ہو، توکل اللہ کے سوا کسی شے پر نہ ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، بھروسہ کسی اور شے پہ نہیں۔ تکیہ، اعتماد، دار و مدار، انحصار، یہ اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہو گیا تو یہی تو ہے شرک، یہی کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اسباب و وسائل کو خدا نہ سمجھ لو، ہاں اسباب و وسائل سے مستغنی نہیں ہونا ہے، اپنی پوری محنت کر لو، اور پھر یہ کہو پروردگار، ایک یہ بڑا پیارا نقشہ ہے میدان بدر کا، اے پروردگار میں نے اپنے 15 برس کی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی، اے اللہ اگر کل یہ سب کے سب شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن وہ کمائی ڈال دی لا کر میدان میں۔ جب تک یہ نہیں ہے محنت اور اپنی کمائی، اپنی سعی، وہ سب کو لا کے اللہ کی راہ میں نہ ڈال دو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی۔ اسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بدو آئے حضور سے ملنے کے لیے، صحابی، انہوں نے مسجد کے باہر اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تم نے اب اس کا گھٹنا باندھا کیوں نہیں؟ عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک ٹانگ کو اٹھا کے اس کا گھٹنا کس دیا تو 3 ٹانگوں پر اب اونٹ کھڑا ہے، تو دوڑ تو نہیں سکتا، پھدک سکتا ہے، تو پھدک کر ادھر ادھر کچھ وہ اپنا وہ ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہے، اور کچھ کہیں کوئی شے ہو، کوئی درخت ورخت ہو تو اس سے وہ پتے بھی کھا لے گا، لیکن دوڑ نہیں سکتا، رہے گا کسی ایک لمٹ کے اندر۔ یہ تھا، کہلاتا تھا، اس کو اعقال کہتے تھے۔ اور اعقال جو رسی بندھی ہوتی تھی عربوں کے سر پر، وہ حقیقت میں وہ رسی ہوتی تھی کہ بدو جب اونٹ پر سوار ہوگا تو وہ رسی جو ہے اس اونٹ کے گھٹنے میں سے کھولے گا، اپنے سر پر باندھ لے گا، اور جب اونٹ سے اترے گا سر پر سے اتارے گا اور وہ اس سے اس کا گھٹنا باندھ دے گا۔ یہ اعقال کہلاتا تھا، جو اب بڑے سنہری اور بڑے قیمتی اور بڑے عالی شان اور جو سونے کے بنے ہوئے اعقال ہے، اصل میں یادگار ہے اس بدوانہ تہذیب کا وہ جو رسہ تھا کہ جو سر کے گرد اس نے باندھ لیا، کہاں لیے پھرے گا، وہ سر پہ اس نے اس کو 2 بل دیے اور ٹانگ دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے اس اپنے اونٹنی کے گھٹنے کو کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا نہیں، غلط کیا تم نے، اعقلھا ثم توکل، جاؤ رسی باندھو پھر توکل کرو۔ تمہاری رسی سے نہیں بچا سکتی، اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، محافظ اللہ ہے، لیکن جو سلسلہ اسباب میں جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ترک کر دینا، یہ در حقیقت توکل، اسلامی توکل کا تقاضا نہیں ہے۔ بھرپور محنت، پوری کوشش، پوری جد و جہد، اپنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی تو اسباب و وسائل کو دیکھ کر کرنی ہوگی،
لیکن کبھی بھی اسباب و وسائل کے اوپر تکیہ نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا۔ تکیہ اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہیں وہ تین چیزیں جو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایمان کے نتیجے میں انسان کے، اب یہ میں کہوں گا زاویہ نگاہ اور طرز عمل، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ دو لفظوں کے جوڑے جمع کر لیجئے، تسلیم و رضا، اطاعت و انقیاد، اور توکل و تفویض۔ تفویض کیا ہے؟ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سپردم بے تو مایہ خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔ پروردگار تجھ سے کیا مانگوں اور کیا درخواست کروں، تو جانتا ہے، میرے کم و بیش سے تو واقف، میری ضروریات سے تو آگاہ، میری مصلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، کار ساز ماں بفکر کار ماں، میرا کارساز خود میرے کام میں لگا ہوا ہے، پورے کر رہا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، میں جب اپنے کام کے بارے میں خود لگتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو غلطی کا امکان ہے نا، آزار اپنے سر پہ ڈال لیتا ہوں۔ اللہ کے حوالے کر کے اس سے زیادہ میرے لیے محفوظ جگہ کون سی ہے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں، اس کے حوالے کرو۔ یہ تفویض ہے، تفویض الامر الی اللہ۔ پروردگار افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سپردم بے تو مایہ خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔